مشقی سرگرمیاں، نظم کے حوالے سے ذیل کے استحسانی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ میرے عزیزو، یہ استحسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ استحسانی خوبصورت سرگرمیاں، اچھے الگ الگ نئے پیرائے میں ڈھال کر کے کسی چیز کو پیش کیا جائے تو اسے استحسانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، نظم کی صنف کا نام لکھیے۔ نظم کی صنف کا نام نعت ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ نمبر 2، نظم کی ہیئت کا نام لکھیے، آزاد نظم۔ نمبر 3، نظم میں آنے والے 2 ردیف اور قافیے لکھیے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، تو پتھر اٹھا کر منظر، اطہر، جوسر، یہ سب قافیے ہیں اور دھوپ میں ردیف ہیں۔ نمبر 4، نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مکہ والے بہت مخالفت کر رہے تھے۔ آپ قریہ قریہ، شہر شہر، قبیلہ قبیلہ جا کر کے، بازاروں تک میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن لوگ آپ کی مخالفت پر آمادہ تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ مکہ سے کچھ دوری پر طائف کی آبادی ہے، وہاں بھی عرب کے لوگ آباد ہیں اور ان کا بھی شمار قریش میں ہوتا ہے، اگر وہ لوگ اسلام قبول کریں تو شاید وہاں سے اللہ تعالیٰ اسلام کی اشاعت فرمائیں۔ یہ سوچ کر کے آپ طائف تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اسلام کے پیغام کو، دعوت حق کو رکھا، لیکن ان لوگوں نے قبول کرنے کے بجائے آپ کو نہایت روکھا پھیکا اور گستاخانہ جواب دیا، اور جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں اور آپ کے اوپر پتھر برسائیں۔ پتھر برساتے برساتے گاؤں کے باہر ان لوگوں نے لا کر کے آپ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ تھک کر کے، چور ہو کر کے جب بیٹھ جاتے تھے تو وہ شقی القلب لوگ، آوارہ لڑکے آپ کو آ کر کے کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے۔ حفیظ جالندھری نے کہا ہے، وابرِ لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ میرے عزیزو، آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک باغ قریب میں تھا، اس میں تشریف لے گئے۔ شاعر نے اسی باغ کو باغ نخلا کہا ہے اور اسی پر اس نظم کا نام رکھا ہے، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتہ آتا ہے اور آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آپ حکم دیں تو ان گستاخوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے جبریل، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لائے۔ اس وقت آپ نے جو جواب دیا ہے اس کو حفیظ جالندھری نے نظم کیا ہے۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، راستے میں ایک جگہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، زور زور سے آپ تلاوت فرما رہے تھے، جناتوں کی ایک ٹولی آئی اور انہوں نے سن لیا اور وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔
طائف والے اس وقت ایمان نہیں لائے، لیکن جناتوں کی ایک ٹولی ایمان لے آئی اور اللہ نے وہی بھیجی، وہ جنات ایمان لا کر چلے گئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ اے نبی قل اوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جناتوں کی ایک ٹولی نے، ایک جماعت نے سن لیا اور وہ ایمان لے آئی، اور وہ لوگ اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ بہرحال طائف کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری کے اندر جب بہت سے لوگ ادھر ادھر سے وفد کی شکل میں مدینہ میں آئے تو یہ طائف والے بھی آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف والوں کے مہمان نوازی کی اور پھر یہ سارے کے سارے طائف والے مسلمان ہو گئے، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ یہ مختصراً واقعہ ہے۔ نمبر 5، نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے۔ میرے عزیزو، تمہید کہتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد اس کے لیے ماحول جو بنایا جائے، تو بڑے ہی انوکھے انداز میں انہوں نے تمہید کو شروع کیا ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آدھیاں، کون نکلا، کہاں سے نکلا، یہ سب نہیں، یہ سب ابھی چھپا کر رکھا انہوں نے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جالا بانٹنے والے اور مسموم آدھیاں جن کا مقابلہ کر رہی، جن کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئیں، چراغ جیسے روشن پیغامات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج جیسا روشن پیغام کو بجھانے کے لیے آندھیاں چلنے لگیں۔ آپ کو مجنوں کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اور علم ربانی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں تمہید کو بیان کیا گیا ہے، اور اختتام تو اور بہترین انداز میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو دشمن تھے، ستمگاران طائف تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، آپ کے پیغام کو، تشریح کو گما سمجھ رہے تھے، ان کے لیے رحمت کی چادر آپ دھوپ میں بن گئے۔ اور آخر میں شاعر نے دعا کی ہے کہ باغ نخلا کے مسافر پر سلام ہو، اور آپ کا پیغام اندھیروں میں اجالا کرتا رہے، اور ہماری بستیاں، ہمارے شہر اس روشنی سے منور ہوتے رہے، اور آپ کا کلام روشنی پھیلاتا رہے۔ نمبر 6، صاد، اس نشان سے مراد مکمل فقرہ معنی کے ساتھ لکھیے۔ مکمل فقرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے معنی ہیں درود ہو اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 7، ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ہیں ان کے نام لکھیے۔ چراغ شمس آسا، سورج جیسا روشن چراغ، مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی تعلیمات۔ صدق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی حقانیت، آپ کی دعوت۔ پھول سا پیکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، پھول جیسا جو تھا، نہایت ہی پاک نازک۔ نمبر 8، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ ایک ہی مصرے کے اندر 2 مرتبہ پتھر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بہترین اسلوب کی مثال ہے۔ اس کو شاعری کی اصطلاح میں تجنیس کام بولتے ہیں، کہ ایک ہی لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لوگ پتھر ہو گئے یعنی ان کا دل پتھر جیسا سخت ہو گیا، پتھر اٹھا کر ہاتھ میں جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تو ان کا دل جو ہے پتھر جیسا سخت ہو گیا تھا، کیونکہ جس کے دل کے اندر ذرا بھی نرمی ہوگی
ذرا بھی محبت ہوگی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پر پتھر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں پتھر اٹھائے تو ان کا دل بھی پتھر جیسے ہو گیا۔ مصرع کی شعری صنعت کا نام لکھیے۔ میں نے عرض کیا تجنیس تام۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جو لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی الگ الگ ہوں تو اس کو تجنیس تام کہا جاتا ہے۔ غالب کے اس شعر کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نمبر 9، نظم سے اپنی پسند کے شعر یا مصرے کی تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ میرے عزیزو، جتنے بھی اشعار ہیں اس میں اور جتنے بھی شعر ہیں وہ سب کے سب نہایت ہی پسندیدہ ہیں، بہترین اسلوب کے حامل ہیں۔ لیکن میں یہ آخری شعر آپ کو بتاتا ہوں۔ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اس شعر کے اندر، یہ شعر مجھے پسند ہے اس لیے کہ اس شعر میں دشمن سے بدلہ لینے کا موقع ہے، لیکن بدلہ لینے کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے لیے رحمت کی چادر بن جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی رحمت کی مثال ہے۔ نمبر 10، درج ذیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نقل کیجئے جو نظم میں شامل نہیں ہیں۔ مسموم، معصوم یہ شامل نہیں ہے۔ کوائف، طائف، کوائف شامل نہیں ہے۔ تشقیق شامل نہیں ہے۔ نعلین، مابین شامل نہیں ہے۔ پیغمبر شامل نہیں ہے۔ نمبر 11، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ مصرع کے خط کشیدہ الفاظ کے مرادی معنی تحریر کیجئے۔ خط کشیدہ الفاظ ہیں تیرا کلام، اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی تعلیمات، آپ کا کلام حق، آپ جو انسانیت کے لیے پیغام لے کر کے آئے، آپ جو نور نبوت لے کر کے آئے، وہ مراد ہے۔ تو ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری دنیا کے اندر ہمیشہ روشنی کرتا رہے۔ تو تیرا اس کے مرادی معنی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا برحق پیغام۔ نمبر 12، نظم سے نمایاں ہونے والی آپ کی صفت لکھیے۔ ویسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت صفات ہیں، لیکن اس نظم میں سب سے نمایاں صفت صبر و تحمل ہے آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صفت رحمت ہے۔ نمبر 13، نعت سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ مجنون و کاہن، تشکیک و گما وہ وہم سے آزاد تھا۔ وہم و گما یہ سب واو عطف کی ترکیبیں ہیں۔